It was almost. یہاں سے ہم پڑھیں گے اور یہ دوسرا حصہ ہے دی اسٹوری آف انویٹیشن کا، پیج نمبر 31 ہے، آکسفورڈ ماڈرن انگلش 3rd ایڈیشن ہے۔ اٹ واز آلموسٹ، یہاں سے ہم شروع کریں گے، پیج نمبر 31 ہے۔ Ended now, for the terminal exam had begun and a week time the school would close for the holidays. اور اب یہ سال تقریباً ختم ہو چکا تھا اور آخری امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ and a week time، اور ہفتے میں the school would close for the holidays، یہ اسکول چھٹیوں کے لیے بند ہو جائے گا۔ have some chocolate، کچھ چاکلیٹ کھا لو۔ گریس کو برتا نے کہا۔ said برتا گیلی، برتا نے خوشی بھرے انداز میں کہا۔ I got such a good news in my letters tonight that I felt I must celebrate it fittingly. آج رات مجھے اپنے خط میں ایسی خوشخبری ملی ہے کہ مجھے مناسب انداز میں اس کا جشن منانا چاہیے، یعنی جو خبر مجھے ملی ہے اس کے بارے میں مجھے جشن منانا چاہیے۔ فٹنگلی کا معنی ہے مناسب ہے یا مناسب انداز میں مجھے اس کا جشن منانا چاہیے۔ سیلیبریٹ کا معنی ہے جشن منانا۔ گڈ نیوز کا معنی ہے اچھی خبر۔ So I went into Carter's and invested all my spare cash in the caramels. اس لیے میں کارٹر چلی گئی اور اپنی ساری پازل رقم کیرامل میں لگا دی۔ کیرامل یہ ایک ہوتا ہے جو چینی سے بناتے ہیں، شکر سے بنا ہوا ایک چیز ہوتا ہے میٹھا سا، جس کو سوختہ شکر بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے ساری رقم کارٹر میں چلی گئی اور میں نے وہاں سٹور میں ساری رقم کیرامل پر لگا دی۔ It is really fortunate that the term is almost out. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سال تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ ٹرم کا معنی ہے سال۔ For I am nearly bankrupt. تقریباً میں دیوالیہ ہو چکی ہوں، برباد ہو چکی ہوں، پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ I have just enough left to furnish a tuck-out for commencement night and no more. بس اتنے پیسے باقی بچے ہیں کہ جب تقسیم اسناد کی تقریب کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کی جا سکتی ہے اور مزید کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنے پیسے میرے پاس بچے ہیں کہ میں صرف کمنسمنٹ کی رات کے لیے، صرف جب یونیورسٹی میں اور کالج میں جب سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں تو اس رات کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے بچے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ What is your good news may I ask؟ تمہاری کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تمہاری خوشخبری کیا ہے؟ said گریس نے پوچھا۔ You know، تم جانتی ہو، I have an aunt Margaret commonly called Aunt Meg. میری پیاری میں تم جانتی ہو کہ میری ایک آنٹی ہے جنہیں عام الفاظ میں، عام بول چال میں آنٹی میگ کہا جاتا ہے۔ آؤٹ ایٹ ریورسڈیل، جو ریورسڈیل میں رہتی ہے۔ ڈونٹ یو، کیا تم نہیں جانتی؟ There never was such a dear, sweet, jolly auntie in the world. ان سے پیاری، اچھی اور خوش مزاج آنٹی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، وہ بہت زیادہ خوش مزاج ہے۔ I had letter from her tonight. آج رات مجھے ان کی طرف سے ایک خط ملا۔ Listen، سنو۔ I read you what she says. میں تمہیں پڑھا کر سناتی ہوں وہ کیا کہتی ہے۔
اور یہ خط کے الفاظ ہیں. I want you to spend your holidays with me. My dear, میری پیاری، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی چھٹیاں میرے ساتھ گزارو. اسپینڈ کا معنی ہے گزارنا، ہالیڈے کا معنی چھٹیاں. میری fair weather and Laus Faishi and Lily Dennis are coming too. میری فیئر ویدر اور لوئس فش اور لیلی ڈینس بھی آ رہی ہیں. So there is a just room for one more. اس لیے صرف ایک اور بچے کے لیے کمرہ ہے یا گنجائش ہے. And that one must be yourself. اور وہ ایک تم ہی ہو سکتی ہو. Come to Riversdale when school closes. جب اسکول بند ہو جائے تو Riversdale آ جاؤ. I shall feed you on strawberries and cream and pound cake and donuts and mince pies. میں تمہیں اسٹرابریاں بالائی اور پاؤنڈ کیک اور ڈونٹ اور منس پائی اور وہ سب مزیدار ناقابل ہضم چیزیں کھلاؤں گی. ہاں کہ منس پائی اینڈ آل ڈیلیشیس کا نام مانا ہے مزیدار، اینڈ ڈائجسٹیبل کا معنی ہے ناقابل ہضم چیزیں. جو انسان بہت زیادہ کھا لیتا ہے تو اسے ہضم نہیں ہوتی. دے تھنگز دیٹ اسکول گرل لو اینڈ کیئرفل مدرس کنڈیم. جنہیں اسکول کی لڑکیاں پسند کرتی ہے اور مائیں نہایت برا مانتی ہے، اس کو پسند نہیں کرتی ہیں. مائیں کہتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میری اینڈ لو اینڈ لل آر گرل آفٹر یور اون ہرٹ. میری اور لو اور لل بالکل تمہارے مزاج کی لڑکیاں ہیں. آئی نو، میں جانتی ہوں. اینڈ یو شل آل ڈو جسٹ ایز یو لائک. تم وہی کرو گی جو تمہارا دل چاہے. اینڈ وی شل ہیو پکنک اینڈ پارٹیز اینڈ میری ڈوئنگ گیلور. اور ہم بہت ساری پکنک اور پارٹیاں اور ہنسی کھیل کے کام کریں گے. Dear said Bertha, looking up with a laugh, is not that lovely? برتا نے کہا. برتا نے ایک ہنستے ہوئے انداز میں کہا، یعنی وہ ہنس رہی تھی. looking up with laugh. برتا نے ایک ہنسنے کے انداز میں کہا، اپنے نگاہوں کو اپنے سر کو اٹھاتے ہوئے. کیا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے؟ لولی کا معنی ہے پیاری بات نہیں ہے. لوکنگ اپ کا معنی ہے اوپر دیکھنا. اچھا، اس میں جو ورڈز مشکل ورڈز ہیں وہ ہم نے ٹرمینل ایگزام کا معنی ہے آخری امتحانات. ویک کا معنی ہے ہفتہ. وڈ کلوز کا معنی ہے بند ہو جائے گا. وڈ ٹھیک ہے. ہیو کا معنی ہے کچھ ہیو سم چاکلیٹ، کچھ چاکلیٹ کھا لو. بگیلی کا معنی ہے خوشی برے انداز میں. گڈ نیوز کا معنی ہے اچھی خبر یا خوشی کی خبر. اسپیئر کیش کا معنی ہے اضافی رقم. کیرامل کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، سوختہ شکر اس کو کہتے ہیں، جو چینی سے ایک چیز بناتے ہیں اسے کہتے ہیں. سیلیبریٹ کا معنی ہے جشن منانا. فٹنگلی کا معنی ہے مناسب انداز میں. ٹرم کا معنی ہے امتحانات سال. نیئرلی کا معنی ہے تقریباً. بینکرپٹ کا معنی ہے دیوالیہ ہونا. کمنسمنٹ کا معنی ہے وہ رات جس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں، اسناد تقسیم کرتے ہیں، آخری رات ہوتی ہے اسکول میں. پرورش کا معنی ہے مہیا کرنا، تیار کرنا. فرنش. اس کے بعد ورڈز ہے
فرنش کا معنی تیار کرنا، بنانے کے لیے. کامنلی کا معنی اور پہ عام زبان میں ریورسڈیل تو جگہ کا نام ہے. اس کے بعد ہے جولی کا معنی خوش مزاج ہے. آئی ہیڈ لیٹر مجھے خط ملا ہے ٹو نائٹ اسی رات. اسپینڈ کا معنی ہے تم گزارو. ہالیڈیز کا معنی چھٹیاں، اور اس میں جو بھی نام ہے فیئر ویدر اور یہ نام ہے. یور سیلف کا معنی تم خود آ جاؤ. ڈونٹ میٹھی روٹی کو کہتے ہیں. پکنک منس فائی کا میں قیمے والے سموسے وغیرہ. ڈیلیشیس کا معنی مزیدار. انڈائجسٹیبل کا معنی ناقابل ہضم، جو ہضم نہ ہو سکے. کنڈیم کا معنی برا ماننا، عیب لگانا. اس کے بعد ورڈز ہے گیلور کا معنی ہے ہنسی کیل، گیلور. پارٹیز کا معنی ہے پارٹیاں کرنا. یہ سارے ورڈز اس میں ہیں. آج جو ہمارا لیسن ہے وہ پیج نمبر 32 پر ختم ہو چکا ہے. اور تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. والسلام.